حقیقی اڑان۔ آج اسکول سے چھٹی تھی۔ شایان حیدر اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک آواز سنی۔ شایان حیدر نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک کوا تھا جو منڈیر پر بیٹھا پھدک رہا تھا۔ پھر اس نے پرواز بھری اور یہ جا وہ جا۔ شایان کھیلنا بھول گیا، ایک وہ کوے اور اس کی پرواز پر غور کر رہا تھا۔ شایان عمر کے اس دور میں تھا جہاں نظر آنے والی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کوا اڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ شایان نے سوچا۔ پھر اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ کوے کے پاس پر تھے، اس کے پاس تو پر بھی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اڑ نہیں سکتا، مگر اب وہ اڑنا چاہتا تھا۔ یہ ننھی سی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگی۔ وہ فوراً ابو جی کے پاس چلا آیا۔ اس کی سوچ کے مطابق ابو اس کی مناسب رہنمائی کر سکتے تھے۔ ابو جی، مجھے اس کوے کی طرح اڑنا ہے۔ شایان نے اڑتے ہوئے کوے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات سن کر ابو ہنس پڑے۔ بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا خالق اللہ ہے۔ مخلوقات کی جسمانی ساخت کے مطابق اللہ نے انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ پرندوں کے اڑنے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پر ہیں، دوسری وجہ یہ کہ پرندوں کی ہڈیاں اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ ان خالی ہڈیوں میں ہوا بھری ہوتی ہے جس سے ان کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ یہ سارے عوامل پرندوں کو پرواز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ شایان کو کسی اور بات کی تو سمجھ نہ آئی، مگر خالی ہڈیوں میں ہوا بھرنے والی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب وہ نظر بچا کر گھر سے نکلا۔ کھوکھلی ہڈیاں، ان کے اندر ہوا، وہ انہی نکات پر غور کر رہا تھا۔ اب اسے اپنی کامیابی کے امکان نظر آنے لگے تھے۔ وہ اڑ سکتا تھا۔ وہ سیدھا ٹائر سروس کی دکان پر پہنچ گیا۔ انکل جی، میری نا ہڈیوں میں 10 روپے کی ہوا بھر دے۔ شایان نے دکاندار سے کہا۔ ہوش میں تو ہو بچے؟ دکاندار حیران رہ گیا۔ میں اڑنا چاہتا ہوں۔ شایان کی بات سن کر دکاندار ہنس پڑا۔ جاؤ بچے، مجھے میرا کام کرنے دو، وہ ہنستے ہنستے بولا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شایان گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس نے غبارے والا دیکھا۔ غبارے والا اپنے ٹھیلے پر کھڑا غبارے بیچ رہا تھا۔ دھاگے سے بندھے غبارے ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شایان بہت خوش ہو گیا۔ اسے اپنی مشکل کا حل نظر آیا تھا، مگر اسے ایک الجھن نے گھیر لیا۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ غبارے والے کے پاس جا پہنچا۔ انکل، ان غباروں میں ایسا کون سا جادو ہے جس سے یہ اوپر اڑ رہے ہیں؟ غبارے والے نے جب شایان کا معصومانہ سوال سنا تو ہنستے ہوئے بولا، بیٹا، میں ان غباروں کے اندر ہیلیم گیس بھرتا ہوں۔ ہیلیم گیس چونکہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے ہوا ان ہیلیم گیس سے بھرے غباروں کو اوپر کو پرواز کر رہے ہیں۔ شایان کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اس کی الجھن دور ہو چکی تھی۔ شایان نے 10 روپے کا ایک غبارہ خریدا اور پھر ایک پارک میں آ گیا۔ اب اس غبارے کا سہارا لے کر وہ لگا اچھلنے کودنے، مگر شایان کو متوقع کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پارک میں ایک بزرگ آدمی کافی دیر سے شایان کی حرکتوں پر غور کر رہے تھے۔ جب الجھن حد سے بڑھی تو وہ شایان کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں اڑنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ شایان نے الجھن کے عالم میں پوچھا۔ نہیں تو، مگر میں تمہاری اس پریشانی کو ضرور دور کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شایان بہت خوش ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ بزرگ آدمی نے پوچھا۔ جی ہاں، روز ہم اسکول میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھتے ہیں۔ شایان جوش سے بولا۔ شاباش۔ انہوں نے کہا، تو اے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے فشاں ہو جا۔ کیا مطلب؟ شایان حیرت سے بولا، مرغ حرم سے مراد مرد مومن ہے۔ علامہ اقبال مومنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حقیقی اڑان بھرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے آزاد کر دو۔ کیا سمجھے؟ میں سمجھ گیا بابا جی، میں اڑ نہیں سکتا مگر مرد مومن بن کر حقیقی اڑان ضرور بھر سکتا ہوں۔ جوش سے شایان کا چہرہ تمتمانے لگا۔ پھر وہ غبارے کی مدد سے اڑنے کی بجائے اس سے کھیلنے لگا۔ اسے کھیلتا دیکھ کر وہ بزرگ خوشی سے مسکرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل بچے ہوتے ہیں۔ اس قوم کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔